مرد اور خواتین کے اعتکاف سے متعلق بھی ایک اختلافی مسئلے پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، مسجدوں میں خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا تو فتنے سے خالی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ نبی اگر ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے تو خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ تو اسی بیس پہ فقہا کا شروع سے اختلاف ہے کہ خواتین مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، لیکن بہرحال اس زمانے میں ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین کو مسجد میں نماز کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ نہ آنے میں جانے میں بھی فتنہ ہے اور نہ آنے میں زیادہ سنگین نوعیت کا فتنہ ہے کہ بالکل دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گی۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن اعتکاف کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس طرح ملتا نہیں ہے کہ بعد میں اسلاف میں اس طرح خواتین مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، کوئی اس کا معمول ہمیں ملتا نہیں ہے اسلاف کے دور میں۔ تو خیر اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اور جو اس کے بارے میں جو حالات ہیں، یعنی جو مشاہدات ہیں، جو لوگوں کے مشاہدات، جو تجارب جو لوگوں نے شیئر کیے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اس میں بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل خواتین کو پردے کے حکام اور خوشبو نہ لگانا اور بہت ریزرو رہنا مردوں سے، یہ بڑا مشکل ہو گیا کام۔ تو نماز کے لیے تو آئیں گی، چلی جائیں گی، اور وہ بھی زیادہ تر ظاہر ہے جمعے عیدین کے لیے آئیں گی۔ عام نمازوں میں تو خواتین ویسے بھی نہیں آتی، اور ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہرحال یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بڑی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ خواتین مسجد میں بہرحال اعتکاف نہ کریں۔ باقی علماء کا چونکہ اختلاف ہے، اس لیے شدت بہرحال ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے میں۔ باقی گھر میں خواتین اعتکاف کریں گی، کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، تو اس میں بھی دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف دلائل جاندار دلائل ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن نے مسجد میں اعتکاف کا ذکر کیا ہے، تو ظاہر ہے ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو قرآن نے جو شرط بیان کی ہے اس شرط کی پابندی لازم ہوگی۔ تو اگر اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا، نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ قول بھی بڑا مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے، لیکن احناف میں جس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس کے اپنے دلائل ہیں، میں نے 2-3 سال پہلے وہ بیان بھی کیے تھے، لیکن اب چونکہ میں اگر وہ دلائل کی دنیا میں جاؤں گا تو یہ بات کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو جو فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں یا علماء احناف کو جو فالو کرتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے ان خواتین کے لیے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو صدیوں سے خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی آ رہی ہیں، لیکن گھر میں پھر اگر اعتکاف کرنا ہو تو سب سے بہتر تو وہ کمرہ ہے جس میں نماز کا معمول ہو۔ تو خاتون کسی کمرے کو نماز کو خاص کر دیں، یعنی نماز اسی میں ہوا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھروں میں ایک کمرہ ایسا رکھنا چاہیے جو نماز کے لیے ہو۔ تو ایسا کمرہ جس میں نماز پڑھی جاتی تھی، خاتون اس کمرے کو خاص کر دیں اعتکاف کے لیے، اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اس قول پر عمل کرنا چاہتی ہیں جس میں گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہے، تو اس کمرے کو خاص کر دیں۔ پھر اس کے وہی احکام ہوں گے جو مسجد کے حکام ہوتے ہیں، یعنی اعتکاف کے حق میں، ویسے وہ احکام نہیں بن جائیں گے جو مسجد کے ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف کے حق میں وہی حکام ہوں گے۔ تو وہ حکام کیا ہیں؟ بھائی، گھر کے اندر جب آپ نے کمرہ خاص کر لیا تو اعتکاف ٹوٹتا ہے بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے پر۔ تو خاتون جس کمرے میں اعتکاف کریں گی، بلا ضرورت اس کمرے سے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، فقہ حنفی میں جو اس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی بہانے خواتین چلو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اعتکاف کی کچھ فضیلت ان کو مل جائے گی، کیونکہ اب مسجد تو جانے نہیں دیا جائے گا ان کو اعتکاف کے لیے، تو اب وہ بالکل ہی اس عبادت سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے پھر اس پہلو کو ترجیح دی گئی ہے کہ بالکل عبادت سے محروم ہونے سے بہتر ہے کہ ان کو گھر میں وہ کمرہ جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی اس میں اعتکاف کا ان کو حکم دے دیا جائے، تاکہ لیلۃ القدر ان کو حاصل ہو جائے، اس بہانے کچھ عبادت کر لیں، اللہ اللہ کر لیں۔ تو اس بیس پر فقہ حنفی میں اس قول کو ترجیح دی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سی خواتین کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس میں دلائل دونوں طرف ہیں، اس میں دلائل کی دنیا میں میں بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ تو اب کیا حکم ہوگا کہ بھئی پہلی بات یہ کہ یہ جو رمضان کے 10 دن کا سنت اعتکاف ہے نا، یہ روزے کے ساتھ مشروط ہے۔ تو اب مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے ایک مسئلہ، روزہ اگر نہیں ہوگا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، تو نفلی ہو سکتا ہے، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی خاتون اگر مینسز کی حالت میں ہے تو پھر وہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ مینسز میں روزہ نہیں ہوتا، اور روزہ اس اعتکاف کے ساتھ شرط ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔
دوسری بات یہ ہو گئی کہ اعتکاف کی حالت میں جب خاتون کمرے میں ہو یا مرد مسجد میں ہو تو اعتکاف میں غلطی سے بھی مسجد سے باہر نکلنے سے روزہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. خوب سمجھ لیں, غلطی سے بھی اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ضرورت سے نکلنا ایک الگ چیز ہے, غلطی سے نکلنا ایک الگ چیز ہے. ضرورت کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, غلطی کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دو باتیں ہو گئی. ایک بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر آپ غرارے کر رہے تھے اعتکاف روزے کی حالت میں, حالانکہ نہیں کرنے چاہیے غرارے, لیکن غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن آپ کو پھر بھی شوق تھا غرارے کرنے کا, غرارہ کیا اور اس دوران غلطی سے پانی آپ کے حلق میں اتر گیا. تو اب یہ بھولے سے نہیں اترا ہے, یہ غلطی سے اترا ہے. تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ گیا آپ کا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اور چونکہ جان کر آپ نے پانی پیا نہیں ہے اس لیے اس روزے کی قضا لازم ہوگی, اور اعتکاف بھی ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی عید کے بعد, یا اگلے دن بھی کر سکتے ہیں, روزہ رکھ کے ایک قضا کرنی پڑے گی. لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں کیا, غلطی سے کیا ہے. ہاں, اور اگر بھولے سے پی لیا پانی, یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے, تو پھر نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف ٹوٹا, کیونکہ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کن ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ قضاء حاجت کی وجہ سے اعتکاف سے آپ باہر جا سکتے ہیں. قضاء حاجت یعنی پیشاب آ رہا ہے آپ کو, واش روم جانا ہے آپ نے, تو اب واش روم جانے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے راستے میں. ہاں, اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے, آرام آرام سے جائیں, جو آپ کی نیچرل ایک واک کا طریقہ ہے, آپ کی جو نیچرل چال ہے. بھاگتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے, باتیں بھی کر سکتے ہیں چلتے ہوئے, رکنا نہیں ہے آپ نے. واش روم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں, تو وہاں آپ تسلی سے فارغ ہوئے, اس کے بعد جب آپ واپس آ جائیں ہاتھ دھو لیں. تو یہ سب ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز ہے. ٹھہر گئے آپ بلا وجہ تو پھر اب آپ کے لیے جو ہے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو خاتون کا بھی یہی حکم ہے, واش روم جا سکتی ہیں وہ, اور چلتے ہوئے کوئی بات چیت بھی کر لیں تو ٹھیک ہے, اور وہاں جب فراغت ہو تو فوراً واپس. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو برش کرنے کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے, وضو کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں. وضو کے دوران جب آپ کلی کریں تو اسی دوران مسواک بھی کی جا سکتی ہے, ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی کیا جا سکتا ہے, تو وہ وضو کا حصہ بن جائے گا, تو پھر جائز ہے. یہ بات ہو گئی. تیسری بات یہ, فرض غسل کے لیے جانا بھی جائز ہے, اور جمعے کے غسل کے لیے سنت جو غسل ہے اس کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے, اس میں بڑا اختلاف ہے. تو اس لیے اس میں احتیاط یہ ہے کہ نہ کریں, اور گنجائش والا قول یہ ہے کہ جمعے کا غسل کیا جا سکتا ہے. بعض جگہ پسینے بہت ہوتے ہیں, بدبو بہت ہوتی ہے, احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے. اس میں راجح بات دلیل کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے. ہاں, البتہ غسل فرض ہو جائے تو بہرحال پھر کرنا پڑے گا. آج کل مسجدوں میں یہ کیا ہوا ہے کہ سر دھونے کے لیے نا الگ سے برتن لگا دیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. مسجد کے اندر ہی اگر کوئی ایسا انتظام ہو نہانے کا کہ جس سے مسجد گندی نہ ہو, یہ خوب سمجھ لیں, کوئی ایسا ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے جس میں آپ نہا لیں اور پھر پانی باہر پھینک دیا جائے, تو یہ ٹھیک ہے. یعنی اصل مسئلہ ہے کہ مسجد کے باہر نہیں جانا آپ نے. تو خاتون بھی اسی طرح کر سکتی ہیں کہ جس کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں اگر جو ہے وہ ان کو جیسے جسم میں پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, بعض علاقوں میں گرمی ہوتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں تو وہاں بہت زیادہ پسینے ہوتے ہیں. آج کل تو ایئر کنڈیشن روم ہے گھروں میں, لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. جو غریب علاقے ہیں ان میں تو پسینے ہوتے ہیں, بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں خاتون بھی اسی کمرے کے اندر اگر کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اپنے سر کو دھو لیں یا اپنے جو ہے وہ پسینہ وغیرہ دور کر لیں نہا کے, تو وہ ٹھیک ہے, ان کے لیے جائز ہے. خوشبو لگانا اعتکاف میں بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اعتکاف کی حالت میں کھانا پکانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے نکلنا, عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کھانا ان کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے, اچھی بات ہے یہ. لیکن اگر کوئی نہ پہنچائے یا پہنچانے والا نہ ہو, یا آپ نہیں لینا چاہتے کسی سے خدمت کہ آپ کیوں کسی کا احسان لیں, تو کھانا کھانے کے لیے بھی آپ اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں, اور خاتون جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں کھانا میں ہی پکاتی ہوں, گھر میں اور کوئی ہے نہیں, تو وہ کھانا پکانے کے لیے نکل سکتی ہیں. کھانا پکا لیں اور پھر جو ہے اس کو اپنے کمرے میں لا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. یعنی کچن میں کھانا پکانے کے لیے خاتون اعتکاف سے باہر جا سکتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ کوئی اور خدمت کر لے, یہ کوئی اور پکا لے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہو گیا. ثاقب صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, میری شادی جون 2024 میں ہونے والی ہے. مجھے لڑکی کا خیال دل میں آتا رہتا ہے اور میرے پاس لڑکی کی فوٹو ہے جو میں دن میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں.
کیا مجھے ایسا خیال آنے پر اور فوٹو دیکھنے پر گناہ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا میرے بھائی، وہ ابھی آپ کی بیوی ہے نہیں، فوٹو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تو پھاڑ دو فوٹو کو۔ ویسے بھی تصویر جو ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام میں شدید ضرورت کے بغیر، اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکیوں کی تصویریں رکھنا اپنے پاس۔ تصویر کا بھی گناہ ہوگا اور فوٹو دیکھنے کا الگ گناہ ہوگا، تو انتظار کریں جب شادی ہوگی تو پھر بیگم کو ڈائریکٹ دیکھ لینا زندہ۔ اچھا بھائی، دبئی سے کسی نے پوچھا ہے، سب کے یہی ہے کہ جیسے مسئلے چل رہے ہیں، مجھے ایک پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی، دبئی میں رہتے اور پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی، ماشاءاللہ۔ میں انڈیا سے ہوں، سبحان اللہ، ہم دونوں دبئی میں جاب کرتے ہیں، اب اس لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت کوشش کی، مجھ سے موو آن نہیں ہو پا رہا۔ بھائی صاحب وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کو پتہ ہے انڈیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، یہاں سے لڑکی وہاں جائے گی تو پتہ نہیں واپس قیامت تک آ سکے گا نہ آ سکے، تو وہ صحیح سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں۔ ہاں پاکستان انڈیا والوں کو ویزا دے دیتا ہے اور وہاں سے لوگ آتے ہیں، ملتے رہتے ہیں اور پھر واپس بھی آرام سے چلے جاتے ہیں، لیکن انڈیا نے بڑے، مودی سرکار جو ہے نا، اس نے بڑے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ ویزے نہیں دیتی مودی سرکار، اور ویزا دے بھی دے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جب تک مودی سرکار ہیں آپ فی الحال رشتے کی فکر چھوڑ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رہنا ہی دبئی میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ بندہ انڈیا کا یہاں سے لڑکی لے گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا ہماری بچی کا، وہاں پہ واپس آ سکے گی کہ نہیں آ سکے گی، تو ماں باپ اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں، اپنی بچی کے فائدے کی بات سوچتے ہیں، آپ تو بس ایک ہی چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، ماں باپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عاصم الدین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا اس شرط پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ 30 دن بعد بھیجیں گے اور پیمنٹ آج لیں گے؟ ہم خریدنے والے سے 30 سے 50% ایڈوانس لیتے ہیں اور پروڈکٹ 30 دن بعد مینوفیکچرر سے بنوا کر خریدنے والے کو بھیج دیتے ہیں۔ جب سے آپ کا ڈراپ شپنگ پر بیان سنا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کام ناجائز تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہے، ہم آرڈر آنے کے بعد بنواتے ہیں۔ دیکھیں جو چیز موجود نہ ہو اس کو بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن شریعت نے ایک عقد کو، اس دو عقد ایسے ہیں جس سے اس کو مستثنا کیا، ایک بیع سلم اور ایک استثناء۔ اب آپ کا سوال چونکہ استثناء سے متعلق ہے اس لیے میں اس کا جواب دوں گا، سلم سے متعلق ہے نہیں، تو چونکہ وہ چیز آپ بنوا کے بیچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آرڈر پہ مال تیار کروانا، استثناء عربی میں کہتے ہیں استثناء، یعنی فقہ کی اصطلاح میں، تو آرڈر پہ مال تیار کروا کے بیچنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ چیز اس وقت موجود نہ ہو۔ تو جو پروڈکٹ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صفات کی ایک پروڈکٹ ہے جو آپ نے بنوا کے دینی ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے اگرچہ وہ چیز ابھی موجود نہ ہو۔ جیسے ہم دیگ تیار کرتے ہیں نا، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، بھائی 2 دیگیں تیار کر کے دے دے، تو دیگ ابھی ہے ہی نہیں، تو وہ مال تیار کرے گا بھجوا دے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا مینوفیکچرر کے لیے یہ جائز ہے شرعاً کہ وہ چیز ابھی چونکہ ہے ہی نہیں اور وجود ہی نہیں ہے تو بنوانی ہے اس میں۔ جیسے ہم درزی کو پیسے دیتے ہیں اور ناپ واپ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ کپڑا تیار کر کے چاند رات کو ہمارے گھر پہنچا دینا، پھر وہ پہنچاتا کیا ہے جلد بازی میں، وہ پھر آپ جانے ٹیلر جانے، میرے تو بڑے تجربے ہیں۔ خیر، تو عید کی خوشی نے دیوانہ بنا ڈالا، قمیص کا کپڑا تھا پاجامہ بنا ڈالا، یہ مشہور شعر ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آرڈر پہ مال تیار کرنا، استثناء۔ تو اگر وہ چیز موجود نہیں ہے اور آرڈر پہ مال تیار کروایا جا رہا ہے اور اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ بھئی بالکل اس طرح کی چیز بنانی ہے، تو پھر شرعاً آپ کے لیے ایڈوانس میں پیسے لینا جائز ہے، اور اس کو ٹائم متعین کر کے دے دیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنے دن لگیں گے، ہم مال تیار کر کے یا کوئی بھی مشینری تیار کر کے آپ کو دے دیں گے، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھے، آن لائن گیم سے کمانا حلال ہے یا حرام؟ بھائی اگر جوئے کے طریقے سے کما رہے ہیں تو پھر حرام ہے، اور اگر ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کما رہے ہیں تو اگر جائز چیزوں کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو اس کی آمدن جائز ہے۔ باقی گیموں میں لوگوں کو نہ الجھائیں بھائی، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ سیف صاحب پوچھتے ہیں، یہ کیا لکھا ہے، لائیو پول، لیور پول؟ خیر، میرا دوست کہتا ہے کہ احادیث قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ 100% ٹھیک طریقے سے محفوظ نہیں ہوئی ہے، صرف قرآن ہی ٹھیک ہے، احادیث کو علماء نے محفوظ کیا جن کا آپس میں بہت سی باتوں میں اختلاف ہے، تو احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہندوستان میں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، حدیث کی ویسے حفاظت نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ حفاظت ہی نہیں ہوئی ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ بہترین طریقے سے احادیث کی حفاظت ہوئی ہے، اسماء الرجال کا پورا علم ہے، اتنی حفاظت کسی دنیا میں علم کی نہیں ہوئی ہے، کسی کی باتوں کی نہیں ہوئی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت ہوئی ہے۔ ایک ایک حدیث کی سند چلتی ہے، راویوں کی بحث ہوتی ہے، اور کیا چاہیے ان کم بختوں کو۔
اور یہ خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث محفوظ نہیں ہے، اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سکھائیں گے. تو کتاب کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں، اس کے بغیر وہ کتاب سمجھ میں آئے گی ہی نہیں. تو اب ان منکرین حدیث کم بختوں سے پوچھیں آپ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے نبی سے سیکھنا پڑے گا، تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ سارا ضائع ہوگا، اس کا مطلب تو قرآن بھی اب سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، پھر تو قرآن بھی حجت نہیں رہے گا ہمارے لیے. تو یہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے نہ ملیں آپ، یہ وسوسے پیدا کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے. ابن آدم جہلم سے اگر بڑا بھائی غلط کام کرے اور بات بھی نہ سنے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو تو کیا اس سے قطع تعلق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائیوں سے کون قطع تعلق کرتا ہے میرے بھائی؟ اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر دوبارہ سلام دعا سے بات چیت شروع کر دیں. باقی زیادہ پھڈے وڈے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں، بھائی سے زیادہ فری نہ ہو. عمر خیام، کشن گنج بہار انڈیا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے آنسو اللہ کے ڈر سے نکل رہے ہیں یا پریشانیوں کی وجہ سے. نماز میں رو رو کر دعا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ سے پریشانیوں کی وجہ سے. جیسے رونا آتا ہے ویسے باقی دنوں میں گناہوں کی معافی مانگتے وقت نہیں آتا. پریشان ہونے پر ہی مجھے رونا آتا ہے کہ ایسے رونے کو اللہ قبول کریں گے؟ بھائی پریشان ہونے پر بھی چلو رونا آ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہی آ رہا ہے نا، تو یہ بھی غنیمت ہے. اس کا مطلب اللہ پہ ایمان تو ہے نا، یہ تو یقین ہے کہ پریشانیاں دور کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، تبھی تو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو ایتھیس ملحد لوگ ہیں یا جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتے. تو یہ اچھی بات ہے، چلو دنیا کی پریشانیوں میں رونا آ رہا ہے مگر اللہ کے سامنے رہا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، تو بڑی فضیلت کی بات ہے. باقی گناہوں پہ رونا زیادہ آنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ بڑی پریشانی ہے. تو آخرت کا سوچا کریں کہ یہ جو میری دنیا کی پریشانی ہے یہ تو ویسے ہی مر جاؤں گا ختم ہو جائیں گی، جو گناہ کی وجہ سے عذاب آئے گا وہ اس سے بڑا سخت ہوگا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ کی جو پریشانی ہے وہ دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ بڑی معلوم ہونے لگے گی، تو پھر اس پہ رونا آئے گا آپ کو. لیکن بہرحال یہ رونا بھی کم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. غلام مزمل انڈیا سے، میرے ماموں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بینک سے ملنے والا سود فلسطین فنڈ میں دیا جا سکتا ہے؟ بینکوں سے سودی لین دین حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر بالآخر بینک نے سود جمع کر دیا تو اس کو رکھے نہیں بلکہ نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ کر دے. تو فلسطین کے فنڈ میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں صدقہ یا ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، بس حرام سے جان چھڑانا ہے. تو ظاہر ہے جان چھڑانے کے لیے ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے کہیں خیر کے کام میں لگا دیں تو فلسطین کے فنڈ میں ضرور دے سکتے ہیں. متحدہ عرب امارات، فلموں ڈراموں میں کام کرنے والی لڑکیوں کی انکم حلال ہوتی ہے حرام، اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا. قیامت میں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دیکھتے تھے اس لیے ہم ان کے لیے ڈراموں فلموں میں کام کرتے تھے، اور اس طرح ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو ڈرامے فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور جو لڑکیاں ڈراموں فلموں میں کام کر رہی ہیں ان کی آمدن بھی ناجائز ہے، حرام ہے. تو عورت کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور بے پردہ ہونا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ڈراموں فلموں میں ایسا تھوڑی کہ برقعے میں آ رہی ہوتی ہیں، ایک سے ایک فیشن کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے ڈراموں فلموں کے ذریعے تو وہ ایک الگ کہانی ہے. تو کلچر کس طرح سے بڑا غرق ہو رہا ہے ڈراموں فلموں میں، ان کا تو مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. تو بے پردگی کا بھی گناہ ہوگا عورت کو، اور جو کلچر ڈراموں کے ذریعے سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کا الگ گناہ ہوگا. اس لیے یہ کام کرنے کا نہیں ہے. باقی جو فلمی ایکٹر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ہم آتے ہیں، تو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ تو کوئی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی بری خواہش پوری کرنے کے لیے، تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پھر بھائی آپ ان کو ایک گناہ کا موقع دے رہی ہو تو جو گناہ گار لوگ ہیں وہ تو آئیں گے. نبی قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بری چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو. تو جیسے فاحشہ عورت کے پاس جانے والا گناہ گار ہے تو فاحشہ عورت تو زیادہ گناہ گار ہے کیونکہ وہ لوگوں کو موقع دے رہی ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ فلموں ڈراموں میں جو عورتیں آتی ہیں فاحشہ ہوتی ہیں، میں ان پہ یہ الزام ہرگز نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال ایک کام تو ناجائز ہے نا، بے پردگی اور پھر جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ دو تو برائیاں ہیں جو ڈراموں فلموں کے ذریعے پروموٹ کی جا رہی ہیں. فلموں میں زیادہ ہوتی ہیں، ڈراموں میں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی دونوں میں.